اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نہج البلاغہ میں حکمتیں پڑھ رہے تھے اور پہنچے ہیں ہم لوگ حکمت نمبر 179۔ خوب وقال علیہ السلام اللجاجۃ تسل الرائے۔ یہ ایک اخلاقی حکمت ہے اور اس حکمت کا عنوان ہے ضد اور ہٹ دھرمی کا نقصان۔ ضد اور ہٹ دھرمی کا نقصان کیا ہے، اس کا منفی اثر کیا ہوتا ہے۔ تو لجاجت ہٹ دھرمی، کسی بات پہ اڑے رہنا، ضد جس کو کہا جاتا ہے۔ لجاجت یعنی ضد، تسلو یعنی دور کر دینا، دور ہو جانا، رائے یعنی رائے، کسی کی بات، مشورہ، نظریہ، سمجھ رہے ہیں کہ اللجاجۃ تسل الرائے۔ ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو صحیح رائے سے دور کر دیتی ہے۔ ایک انسان اپنی ہی بات پہ اڑا ہوا ہو، آپ اس کو کتنی بھی اچھی بات بتائیے، کتنی اچھی رائے دیجیے، ضد اور ہٹ دھرمی کبھی بھی اسے آپ کی رائے پر عمل کی اجازت نہیں دی، نہیں بنی۔ تو لجوج آدمی، ضدی آدمی، ہٹ دھرم آدمی اکثر و بیشتر مشکلات کا شکار ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو کسی دوسرے کی رائے، کسی دوسرے کے مشورے، کسی دوسرے کے نظریے پر اس کی ضد عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنی ہی رائے کو دوسرے کی رائے پر ترجیح دیتا ہے، اپنے نظریے کو دوسرے کے نظریے پر ترجیح دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح رائے بھی اگر کوئی دیتا ہے تو ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس صحیح رائے پہ عمل نہیں کرتا۔ یا یوں کہا جائے کہ ہٹ دھرمی اور ضد سبب بنتی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی وجہ بنتی ہے کہ وہ ضدی اور ہٹ دھرم انسان کو صحیح رائے سے دور کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں کی رائے پر عمل وہی کرتا ہے جس کے اندر لجاجت نہیں ہوتی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کبھی ایک ایسی لطیفہ سنایا تھا آپ لوگوں کو ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر، کہ ہوٹل پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے کو لے کر کے لوگوں کی آپس میں تکرار ہو گئی، تو کسی نے مثال میں ایسے کہہ دیا کہ بھائی یہ مسئلہ تو ایسے ہی ہے جیسے 2 2 4 ہوتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ نہ، کس نے کہا 2 2 4 ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ 2 2 4 ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں 2 2 5 ہوتا ہے۔ اب لوگ اس کو سمجھانے لگے کہ بھائی اب اس میں بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے، بحث کی ضرورت ہے، یہ تو روز روشن کی طرح سے واضح بات ہے، ہر صاحب عقل و شعور اس کو جانتا ہے کہ 2 2 4 ہوتا ہے۔ بولا نا بھائی میں نہیں مانتا کہ 2 2 4 ہوتا ہے، وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، سارے سمجھا رہے ہیں، تا چلو شرط رکھ لو، پھر فیصلہ کرواتے ہیں کسی اور سے، تا چلو 500 روپئے کی شرط رہے گی، اگر 2 2 4 میں تم کو 500 دوں گا اور 2 2 5 اگر میں نے ثابت کر دیا تو 500 تمہیں دینا پڑے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، شرط رکھ لی اس نے 2 2 5 ثابت کرنے کے لیے۔ گھر گیا پیسہ لینے کے لیے، کہا کہ پیسہ لے کے آتا ہوں گھر سے پھر فیصلہ ہوگا۔ گھر گیا پیسہ لینے کے لیے، بیوی سے کہا کہ 500 کی نوٹ نکال کے دو۔ تو بیوی نے پوچھا کہ بھائی 500 کی نوٹ کیا کرو گے؟ کہا دو تو تم۔ کہا ارے کیا کوئی ضرورت ہے نہیں تو 500 کی نوٹ کیا لیے مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا وہ بازار میں شرط رکھی ہے میں نے۔ کہا کیسی شرط رکھی ہے؟ بتایا اس نے کہ سب کہہ رہے ہیں 2 2 4، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں 2 2 5۔ بیوی نے کہا پاگل ہو گئے ہو، 500 روپیہ ہارنا ہے کیا؟
کہنے کہ پاگل تو ہو گئی ہے، جب میں مانوں گا کہ 2 2 4 ہوتا ہے تب نہ ہاروں گا۔ مجھے ماننا ہی نہیں ہے کہ 2 2 4 ہوتا ہے۔ تو یہ ہر دھرمی تو جب لجاجت اور ضد انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ غلط میں بھی اڑا رہے گا۔ آپ صحیح راستہ دکھائیے، صحیح بات کہیے، اس سے صحیح دلیل دیجیے، وہ کسی پر قانے نہیں ہوگا۔ تو صحیح رائے سے بھی لجاجت، ضد، ہر دھرمی انسان کو صحیح رائے سے بھی دور کر دیتی ہے۔ چلیں اب اللجاجت تسل الرائے، ضد اور ہر دھرمی صحیح اور اچھی رائے سے دور کر دیتی ہے۔ چلیں حکمت نمبر 180، وقال علیہ السلام الطمع رق مؤبد۔ خوب، یہ بھی اخلاقی حکمت ہے۔ طمع کا نقصان، لالچ، ٹھیک، لالچ انسان کو کس منزل تک لے جاتی ہے، کس مقام تک لے جاتی ہے۔ طمع کا انسان کے وجود پہ کیا اثر ہوتا ہے، امام نے اس کو کہا الطمع یعنی لالچ، ٹھیک، رق یعنی عبدیت، غلامی، ٹھیک، رق یعنی غلام، مؤبد یعنی ہمیشہ، ابدی، دائمی، ٹھیک۔ اب ترجمہ کیجئے، الطمع رق مؤبد، کہہ رہے کہ لالچ اور طمع ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ کیسے طمع غلامی ہے؟ جس انسان کے اندر طمع پیدا ہو جاتی ہے، طمع کا مرکز انسان کا نفس ہے، اس کا دل ہے، خواہشات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ طمع اور لالچ کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کا، اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ پھر جس چیز کی طمع ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے انسان ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے، اب جو کام اس سے کروانا چاہے۔ گویا انسان اپنے آپ کو طمع کی وجہ سے اپنے نفس کے، اپنی خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کی زنجیر اور اپنی خواہشات کا پٹا اور توق اپنے گلے میں ڈال لے جاتا ہے۔ اس کی خواہشات کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ جیسے ایک غلام، فرض کر لیں آپ آقا ہیں، آپ کا ایک غلام ہے، غلام وہی کرے گا جو آپ کروائیں گے۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا کے حکم کا تابع ہوتا ہے، اس کی مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ آقا اپنے غلام سے جو کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی۔ ایسے ہی طمع رکھنے والا انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، خواہشات کی عبدیت اور غلامی میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ اب اس کی خواہشات اسے جو کروائے گی وہی کرے گا، اس کی آزادی سلب ہو جائے گی، وہ ہمیشہ نفس پرستی اور نفس کی غلامی میں ہی زندگی گزارے، جب تک کہ یہ طمع نہیں نکلے گی اس کے دل کے اندر سے، اس کے وجود سے، غلامی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے آزادی کی زندگی گزارے تو اپنے دل کے اندر طمع پیدا نہ کرے، وَإِلَّا طمع انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبد اور غلام بنا لیتا ہے، ٹھیک۔ الطمع رق مؤبد، لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ حکمت نمبر 181، وقال علیہ السلام ثمرۃ التفریط الندام وثمرۃ الحزم السلام، ٹھیک، کوتاہی اور دور اندیشی
کا اثر انسان کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے. جو شخص کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اس کی کوتاہی اور سستی کا کیا نتیجہ؟ ایک انسان حزم و جزم کے ساتھ، مستحکم اور مضبوط ارادے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ثمرہ یعنی نتیجہ. یہاں پر کیا ہے؟ ثمرہ یعنی نتیجہ. تفریط، تفریط یعنی افراط اس کو کہتے ہیں. تفریط یعنی کمی، سستی، کاہلی، کوتاہی یہاں مراد ہے. تفریط سے مراد یہاں پر ہاں افراط یعنی زیادہ روی، تفریط یعنی ہاں کوتاہی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں کہ ثمرۃ التفریطی، کوتاہی کا نتیجہ الندامہ، شرمندگی ہے. جو انسان کوتاہی کرتا ہے اس کو ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوتاہی کی وجہ سے اس کا کام کبھی بھی رضایت بخش نہیں ہوتا. کوتاہی انسان کو اس منزل تک نہیں پہنچاتی کہ جس سے انسان راضی ہو، خوش ہو، تعریف و تحسین کرے. ندامت اور شرمندگی کا سبب بنتی ہے. لہذا وہ لوگ کہ جو اکثر امور میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ لوگ اکثر امور میں شرمندگی اٹھاتے. جب جب انسان کوتاہی کرے شرمندگی کا، کوئی بھی آپ ہزاروں مثالیں، آپ طالب علم ہیں، امتحان کی مثال لے لیں. فرض کر لیں امتحان آ گیا آپ کے سر پہ، آپ جو ہے کوتاہی کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح سے، کم نمبر آتا ہے، فیل ہو گئے. کیا ہوگا پھر اس کا نتیجہ؟ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی، یعنی نمبر کم آ گیا، فیل ہو گئے. آپ سے وہ توقع نہیں تھی. یہ جو امتحان میں آپ کم نمبر لائے ہیں یا امتحان میں آپ کو ناکام ہونا پڑا ہے، خود اس ناکامی اور اس کم امتیاز حاصل کرنے یہ جو کم امتیاز حاصل ہوا ہے، یہ کس کے نتیجے میں ہوا ہے؟ کوتاہی کے نتیجے میں. اگر آپ نے کوتاہی نہیں کی ہوتی، ٹھیک، اپنے عمل کو پورے حزم و جزم کے ساتھ انجام دیا ہوتا، اپنی ذمہ داریوں کو آپ نے سمجھا ہوتا، محنت کی ہوتی، یا آپ نے شرمندگی اور ندامت کے بجائے آپ کو تعریف و تحسین ملتی. تو یہ کہ کوتاہی کا نتیجہ کیا ہے؟ شرمندگی ہے. وثمرۃ الحزم السلامہ، اور یہاں پر حزم سے مراد لیا گیا دوراندیشی، سوجھ بوجھ. سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی کام کو پختگی کے ساتھ انجام دینا، استحکام کے ساتھ انجام دینا. سمجھ رہے ہیں؟ سلامہ یعنی وہ سلامتی، یا آپ سلامہ کو یہاں ندامہ کے مقابلے میں لے لیں، تحسین لے لیں، تعریف لے لیں، ٹھیک. لیکن بصورت لغوی معنی کے اعتبار سے سلامت و سلامتی، ٹھیک. اور اگر آپ تقابل کرتے ہیں ندامت سے، تو اس کا معنی ہے، جو ندامت کا معنی ہے اس کے معنی ہے معکوس شرمندگی، اور یہ ادھر تحسین اور تعریف، ٹھیک. تو آپ جیسے معنی کرنا چاہیں. وثمرۃ الحزم، اور دور اندیشی کا نتیجہ، حزم و جزم، ارادہ مصمم، کسی بھی کام کو کیا ہے، اپنے وظیفے اور فریضے کو سمجھ کر کے استحکام کے ساتھ انجام دینے کا نتیجہ السلامہ، سلامتی. کبھی کوئی آپ کے کام میں عیب نہیں نکالے گا، کبھی آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو جو لوگ اپنے امور کو، اپنے کام کو، اپنے وظائف کو، فرائض کو، ذمہ داریوں کو استحکام کے ساتھ انجام دیتے ہیں، محکم طریقے سے انجام دیتے ہیں، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے، کیا ہے، وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں ملامت سے، مذمت سے، شرمندگی سے، ٹھیک.
چلے آخری حکمت پڑھ کے بات تمام کی جائے. حکمت نمبر 182. وقال علیہ السلام لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انہ لا خیر فی القول بالجہل. وہ بڑی خوبصورت حکمت ہے. امام علیہ السلام نے اپنی اس حکمت میں اس بات کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی ہے کہ انسان کو کہاں بولنا چاہیے اور کہاں خاموش رہنا چاہیے. زبان کھولنے اور زبان کو بند رکھنے کا موقع اور محل کہاں ہے. ٹھیک. ہاں ہوتا ہے نا بھائی، ہم کو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. ٹھیک. تو امام نے بہترین ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے. امام نے بتایا کہ کہاں تمہیں بولنا چاہیے اور کہاں خاموش رہنا چاہیے. کہاں بولنا بہتر ہے، کہاں خاموشی بہتر. نہ ہر جگہ بولنا اچھا ہے، نہ ہر جگہ خاموشی اچھی ہے. نہ ہر جگہ بولنا اچھا ہے، نہ ہر جگہ خاموشی اچھی ہے. امام نے بتایا جہاں بولنا اچھا ہے اس کی طرف بھی ہدایت کر دی، جہاں خاموشی اچھی ہے اس کی طرف بھی. اب آپ کے لیے راستہ صاف ہو گیا ایک دم سے. شک و تردید نہیں کہ ہم کو آپ جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، حالات آتے ہیں، بولنا ہے نہیں بولنا ہے، آپ کو اگر یہ طے کرنا ہے تو امام کی اس حکمت کو سامنے لانا، دیکھنا کہ محل بولنے والا ہے یا خاموشی والا ہے. کیا بہتر ہے آپ کے لیے، وہ فوراً ذہن میں آ جائے گا. لا خیر فی الصمت عن الحکم. خیر یعنی افضل، بہتر، اچھا. صمت یعنی خاموشی، چپ رہنا، زبان کو بند رکھنا. ٹھیک. عن الحکم، حکم سے مراد یہاں حکمت. کیا ہے؟ حکمت. اچھی بات سمجھ رہے ہیں، حکیمانہ بات. جس بات میں آپ کا یا دوسرے کا فائدہ ہو اس کو کہیں گے حکیمانہ بات. ٹھیک. لا خیر فی الصمت عن الحکم، یعنی کوئی بھلائی اور کوئی اچھائی نہیں ہے خاموشی میں. کیا ہے؟ عن الحکم، کہ اگر آپ حکمت جانتے ہیں، حکمت سے آپ رک جائیں، حکمت کے موقع پر خاموش رہیں آپ، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں، آپ کے بعد کوئی علم کی بات ہے، کوئی حکمت کی بات ہے، کوئی نفع کی بات ہے، پھر بھی آپ چپ ہیں، خاموش نہیں بتا رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی یہ حکمت رکھ کر کے، حکمت کی بات آپ کے پاس ہو اور آپ وہ حکمت کی بات زبان پر نہ لائیں، خاموش رہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. لہذا جہاں کہیں پر بھی آپ کے پاس حکمت ہے اور زبان کھولنے سے آپ کو یا دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ حکمت کو پوشیدہ مت رکھیے، حکمت کو چھپائیے نہیں، حکمت کو زبان پر لائیے. اسے بیان ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس حکمت کے بیان کرنے سے، حکمت کو زبان پر لانے سے مسئلہ حل ہو جائے، آپ کا یا کسی کا فائدہ ہو. ٹھیک. تو کہہ رہے ہیں کہ حکیمانہ بات سے خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. حکیمانہ بات اگر ہے آپ کے پاس تو آپ خاموش مت رہیے، بولیے، حکمت بیان کیجیے، اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو نفع پہنچائیے. ہاں جہاں جس مورد میں آپ کے پاس حکمت نہیں ہے، مسئلے سے واقف نہیں، آگاہ نہیں ہے، مسئلے کی باریکیاں نہیں جانتے، مسئلے کے حقائق کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں آپ اس مسئلے سے، اب یہ خاموشی کا اور سکوت کا مورد ہے. یہاں آپ چپ رہیے، دو لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، جس موضوع پہ، جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، آپ اس سے انجان ہیں. ٹھیک. آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ خاموش رہیے. جہالت کے ساتھ اگر مسئلے میں کود پڑیں گے اور زبان کھولیں گے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ سوائے نقصان کے فائدہ تو نہیں ہوگا نا.
امام فرما رہے کما انہ لا خیر، جیسا کہ کوئی بھلائی نہیں ہے فی القول بالجہل، جہالت کے ساتھ بولنے میں. انسان جاہل ہو، جہالت کے ساتھ زبان کھولے، جاہلانہ باتیں کرے. جس طریقے سے جاہلانہ گفتگو کرنے، جاہلانہ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ویسے ہی حکمت رکھ کے خاموشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. دونوں کے مورد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں حکمت میں بھلائی ہے، حکمت کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان نہیں کھول رہے ہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے. جس مسئلے کو آپ جانتے ہیں، جس حقیقت سے آپ آگاہ ہیں، ٹھیک، اگر کہیں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، ایسے مسائل کہ جن مسائل کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اگر اس مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے تو آپ زبان کھولیے. یہاں زبان کھولنا آپ کے لیے اچھا ہے. خاموشی کیا ہے؟ خاموشی میں بھلائی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے سے آپ جاہل ہیں، نادان ہیں، تو یہاں پر خاموشی بہتر ہے، بولنے میں بھلائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا خیر فی الصمت عن الحکم، کہنے کی حکمت کی بات میں خاموشی بھلائی نہیں رکھتی. کما انہو، جیسا کہ لا خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے فی القول بالجہل، جہل کے ساتھ بولنے میں. حکمت کے ساتھ خاموشی میں بھلائی نہیں ہے، اور جہالت کے ساتھ بولنے میں بھلائی نہیں ہے. اس کا مطلب بولو، حکمت ہے تو بولو، حکمت نہیں ہے تو خاموش رہو. اسی لیے ایک دوسری روایت میں کہا کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو فتنے کھڑے نہ ہوں. سارے فتنے سماج اور معاشرے میں اسی وقت پیدا ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جب جاہل اور نادان انسان بولنے لگتا ہے. ایسی بات ہے، جہالت کے ساتھ جب بولے گا تو سوائے ضلالت اور گمراہی بڑھنے کے، غلط اقدام اٹھانے کے، غلط اس کے نتائج اور اثرات سامنے آنے کے اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ علم و حکمت کے ساتھ بولیں گے، لوگ حکمت کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو سوائے نفع کے صرف خیر چاہتے ہو. سماج میں، معاشرے میں اگر خیر چاہتے ہو، خیر کے طالب ہو، تو حکمت کے ساتھ زبان کھولو. خیر نہیں چاہتے تو جہالت کے ساتھ بولو. سماج میں خیر کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ جہالت کے ساتھ بولتے ہیں یا پھر حکمت کے ساتھ خاموش رہتے ہیں. حکمت والوں کو بولنے نہیں دیا جاتا، خیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہیں سے، اور شر وجود میں آتا ہے نا. یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر حکمت ہے، علم ہے، تو آپ خاموش مت رہیے، بولیے. اور ہاں، جہاں پر آپ کو علم نہیں ہے، جہاں پر آپ کو جانکاری نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، وہاں پر آپ خاموش رہیے. آپ کی خاموشی میں بھلائی.